غریب مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں، لیڈرز اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں اور کچھ اپنے لیے کرسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ بنیادی اشیاء عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں، انصاف 1% نہیں رہا اور ظلم ساری حدیں پار کر گیا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک جو اپنی خوبصورتی اور روایات کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ جو اپنے جذبے اور محنت کے لیے جانے جاتے ہیں، خوبصورتی ایسی کہ یورپین ٹورسٹ کا یہاں آنا جانا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ پاکستان جیسی خوبصورتی اور کسی ملک میں نہیں۔ یہاں کے پہاڑ، گلیشیئرز، جھیلیں، ان کی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ یہاں کے لوگوں نے دنیا کے ہر میدان میں اپنا لوہا منوایا ہے، لیکن اس روشن تصویر کے پیچھے ایک اور تصویر ہے جو ہر دن گہری ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تصویر ہے غربت۔ آج ایک عام پاکستانی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکے۔ مہنگائی کی اس زبردست لہر نے لوگوں کو نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایک ریسنٹ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 35% سے زیادہ لوگ پاورٹی لائن کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 3 میں سے ایک شخص کی زندگی سے گزارا کرتے ہی بیت رہی ہے۔ آج غریب ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم چھوڑ کر صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے سوچتے ہیں۔ اس لیے پاکستان میں چائلڈ لیبر دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور سیاسی بے چینی نے لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ آپ خود سوچئے، جب 1 کلو آٹا 180 روپے کا اور 1 لیٹر دودھ 250 روپے کا مل رہا ہو تو ایک مزدور کا گزر بسر کیسے ہوتا ہوگا؟ اس وجہ سے پھر لوگ خودکشیاں تو کریں گے ہی۔ کچھ عرصے میں بنیادی ضروری اشیاء 50% سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ روزگار کے موقع نہیں ملتے اور جو جابز ہیں ان کا کمپنسیشن انفلیشن کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ اس لیے بہتر روزگار اور طرز زندگی کے لیے پاکستانی اسکل اور ڈگری ہولڈر نوجوان نسل بیرون ملک کی طرف رجحان کر رہی ہے، جو ان کے لیے تو بالکل صحیح ہے، لیکن نقصان الٹیمیٹلی پاکستان ہی کا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ صرف مہنگائی کا نہیں ہے، یہ کہانی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، کرپشن اور گورننس کی کمی کی۔ پاکستان ہر سال بلینز کا نقصان صرف اس وجہ سے اٹھاتا ہے کہ پبلک فنڈز کا استعمال صحیح نہیں ہوتا۔ ایک طرف عوام غریبی اور بے روزگاری سے لڑ رہی ہے اور دوسری طرف ملک کے پالیسی میکرز اپنی کرسیوں کی لڑائی کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ پاکستان کے شہری علاقوں میں بھی ہزاروں لوگ بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں، اور اگر بات کریں دیہاتی پاکستانیوں کی تو ان کے حالات اور بھی خراب ہیں۔ وہاں لوگوں کے قریب نہ تو اچھے اسکول کالجز ہیں اور نہ ہی اچھے ہسپتال۔ جو ہاسپٹلز ہیں وہ آدھی سے زیادہ سہولیات دینے سے قاصر ہیں کیونکہ ہاسپٹل مینجمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں، اور اس کے پیچھے کی وجہ آپ جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ کیا ہم اس بڑھتی ہوئی غربت کو ایک تصویر کے طور پر دیکھتے رہیں گے یا پھر کچھ کریں گے؟ سلیوشنز ہیں، لیکن ان پر عمل کرنے کے لیے سب کا مل کر کام کرنا ضروری ہے۔ پہلا سلیوشن تعلیم ہے۔ پاکستان میں ابھی بھی ایک بڑا حصہ بچوں کا اسکول نہیں جاتا، جس کی وجہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ ہر وہ بچہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے ایک نئے مستقبل کی طرف قدم ہے۔ تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے جو صرف ایک گھر نہیں بلکہ ایک پوری جنریشن کو بدل سکتا ہے۔ دوسرا سلیوشن ہے سکلز ڈیولپمنٹ اور اسمال بزنس کو سپورٹ کرنا۔ جب لوگوں کے پاس کام کرنے کی سکلز ہوں گی تو وہ اور بھی زیادہ پروڈکٹیو بنیں گے۔ ساتھ ہی اسمال بزنسز کو لون اور سبسڈیز دے کر ان کا نیٹ ورک بڑھایا جا سکتا ہے۔ تیسرا اور بہت ہی ضروری پوائنٹ، کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی۔ اگر پبلک فنڈز کا صحیح استعمال ہوگا تو ہر شہر اور گاؤں کے لوگوں تک ان کی ضروریات کی تمام چیزیں پہنچ سکتی ہیں۔ NGOز اور لوکل انیشیٹوز بھی اس سلسلے میں بہت مدد کر سکتی ہیں۔ یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن ضرورت ہے عوام کے کوآپریٹ کی۔ ہم اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں اور صحیح لوگوں کو صحیح جگہ پر لے کر آئیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ریسورسز بھی ہیں اور ٹیلنٹ بھی، صرف ڈائریکشن اور صاف نیت کی ضرورت ہے۔ آخر میں سوال یہ ہے، کیا ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بہترین پاکستان چاہتے ہیں؟ کیا ہم غربت کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کا رخ کریں گے؟ یہ فیصلہ اب ہم سب کو مل کر کرنا ہے۔ ایک چھوٹا قدم، ایک بچے کو تعلیم دینا، ایک غریب کو کھانا دینا اور ایک آواز اٹھانا، یہ سب مل کر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ سبسکرائب ٹو آور چینل فار مور انفارمیٹیو ویڈیوز۔